علی اور رسول کے مقابلے میں لات و حبل و منات کو کیوں اٹھا لائے کعبے سے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بطور بشر سمجھ رہے تھے کہ محمد مقابلے میں اتارے گا علی، اور علی کے مقابلے میں ہمیں خداؤں کی ضرورت پڑے گی۔ سمجھ رہے سرکار، حیدری، ہم کافی نہیں ہیں، ہم کافی نہیں ہیں، ہم کافی نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے سارے خداؤں کی ضرورت پڑے گی علی کے مقابلے۔ اور یہ سوچ بدلی نہیں، تبھی تو یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد لکھا جاتا ہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مدد، یہ سوچ تبدیل نہیں ہوئی، وہی ہے سوچ، وہی ہے، اور وہ چلی آ رہی ہے کہ علی کے مقابلے میں بندہ بشر کام نہیں دیتا، بندہ بشر کام نہیں دیتا۔ اور وہ لے آئے، اب وہ آئے اور حبل کو اٹھا کر بڑی حمد کرنے لگے، بڑا کچھ تعریفیں اس کی حق میں کہنے لگے۔ تو امیر کا چہرہ لال ہوا اور سیدھا گئے اس چھولداری میں جو ایک ٹیلے پہ لگائی گئی تھی بادشاہ کے لیے، اور سلمان پاس بیٹھے تھے۔ سلمان روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین بڑے تیش میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ کے چہرے پہ جو ہی نگاہ پڑی علی کا چہرہ گلاب ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب ایک فلسفہ ہے، تیش میں داخل ہوئے اور نظر پڑی تو گلاب ہو گئے۔ خدا کا چہرہ۔ اب جہاں پہنچ کے رسول اللہ سے کہنے لگے میرے مالک ہے، کوئی علی کا بھی مالک ہے۔ کیا کہنا اس ہستی کا جو علی کی بھی مالک ہے؟ مالک، میرے بادشاہ، اے علی کی وجہ، اے علی کی وجہ، اگر اجازت ہو تو یہ لات و حبل کی جس طرح سے نعرے بلند کر رہے ہیں، کیا ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی کوئی نعرہ لگائیں؟ رسول نے نگاہ اٹھائی، کہا علی اجازت ہے، لگاؤ۔ اب علی بادشاہ، اور اس میں تھوڑی سی مجھے دنیاوی مثال دینی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ بدر کی زیارت کو جائیں نا میدان بدر میں، اب تو وہ پہرے لگے ہوئے جانے نہیں دیتے، کھلا تھا کسی زمانے میں، اب جب جائیں گے تو آپ کو بدر کے میدان سے پہلے بہت بلند پہاڑ نظر آتے ہیں، اور وہ سارے ریت کے ہیں، اور ہوا چلے تو وہ ریت اڑتی بھی نہیں ہے، اور ان کا حجم کم بھی نہیں ہوتا، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اب وہاں کہیں بھی کسی بھی جو وہاں پہ بھیڑ بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی عربی سے پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ جو ریت کے پہاڑ ہیں یہ اڑتے بھی نہیں، یہ کم بھی نہیں ہوتے، اور یہ ویسے کے ویسے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ تو وہ آپ سے کہیں گے کہ کیونکہ یہ ریت نہیں ہے، یہ ریت کے پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ جب علی نے بدر میں تکبیر کہی تھی، اس ہیبت سے یہ پتھر ریت ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ اس وجہ سے ہیں، وہ صاف کہیں گے، چھپائیں گے نہیں، صاف کہیں گے۔ تو ان سے پھر اب وہ تاریخ نے کیا لکھا کہ علی بادشاہ نے جب اجازت رسول لے لی تو آئے اور رسول کی چھولداری کے سامنے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اور بلند آواز سے کائنات کی پہلی تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ اس ہیبت سے پہاڑ ریت میں بدل گئے، اور لات و حبل منہ کے بل گر گئے اس تکبیر سے۔ یہ پہلی تکبیر تھی۔ رسول اللہ نے جو ہی تکبیر سنی، آپ اپنی چھولداری سے باہر تشریف لائے، اور یہ پہلا موقع ہے جہاں رسول نے فخر سے اپنی آبا کو اٹھایا اور پھر اسے طے کیا، اور پھر ارشاد فرمایا علی، مجھ محمد کے سوا تیری اس تکبیر کا وزن نبی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر سرکار، اللہ اکبر۔ سمجھ خدا سلام حیدری سرکار، کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا، اور تجھ جیسی تکبیر سوائے مجھ محمد کے کوئی ادا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نے کہا اللہ اکبر تو محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ علی، تم نے کہا اللہ اکبر، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا سنو میں تم پر فخر کر رہا ہوں کہ میں اتنا بڑا رب ہوں کہ مجھے علی کہہ رہا ہے اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی حق علی حق علی حیدری سمجھ سکتا تو اللہ